اس لیے کہ فرشتوں کے لیے اعتراض کرنا ثابت بھی نہیں ہو سکتا، اور تعالی شانہ کے سامنے فرشتے کی کیا مجال ہے جو بولے، وہ اس کی مخلوق ہے اور اللہ ہی کے کہے کے مطابق کام کرتی ہے، اس لیے اعتراض کی بات نہیں۔ فرشتوں کو پتہ کیسے چلا کہ یہ زمین میں جا کے فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ سب چیزیں مفسرین نے جو لکھی ہیں قیاس پر مشتمل ہیں، کوئی چیز حتمی اور قطعی نہیں کہی جا سکتی۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ فرشتوں کو جو تقدیر لکھی گئی وہ جب پتہ چلی تو انہوں نے تقدیر کو دیکھا کہ انسان تو یہ حرکتیں بھی کریں گے، اس لیے بتایا گیا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے قلم سے کہا کہ لکھ، اور قلم نے کہا پروردگار کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کی تقدیر لکھ، اور پھر قلم نے لکھنا شروع کیا۔ اور دوسری رائے انہوں نے یہ دی ہے کہ فرشتوں کو اس طرح پتا چلا کہ انسان سے پہلے جو یہ مخلوق آباد تھی، جنات تھے اور تھے، یہ آپس میں لڑتے تھے اور انہوں نے خون بہایا، جنات نے ایک دوسرے کو قتل کیا، بڑے وسیع پیمانے پہ اس دنیا میں قتل و غارت کری ہوئی، اور فرشتوں نے یہ دیکھا کہ اس مخلوق نے کتنا خدا کو ناراض کیا ہے جنات نے، تو وہ سمجھ گئے کہ اب جو نئے آئیں گے یہ بھی کچھ ان سے مختلف نہیں ہوں گے، یہ بھی ایسی حرکتیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا پروردگار ہم کس دن کے لیے ہیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اللہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور اللہ ہم آپ کی تقدیس پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اعتراض نہیں، اپنی خدمات پیش کی کہ سرکار عالی میں جناب میں جو بھی کام ہو ہم کرنے کے لیے حاضر ہیں، اب ایک اور مخلوق اب پیدا کریں گے، وہ خون بہائیں، فساد کریں، اور ایسی چیز پیش آ جائے، ہم جو حاضر ہیں ہم کس دن کے لیے؟ اور بات انہوں نے کی کہ اللہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو تسبیح کا مطلب، سبح کا مطلب تیرنا بھی آتا ہے، اور سبح کا مطلب بچھ جانا، کہ ہم بچھے ہوئے ہیں آپ کی اطاعت میں، ہم بالکل مٹے ہوئے ہیں آپ کی عبادت میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میں معراج میں گیا تو آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر ارشاد فرمایا، جگہ ایسی نہیں تھی جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد کو ملا کر، نسبح بحمدک، ہم تسبیح کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ حمد بھی ملاتے ہیں۔ تسبیح، تحمید اور تقدیس 3 لفظ استعمال کیے ہیں، تینوں میں فرق ہے۔ تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالی کی ذات پاک سے، اس کی ذات ویسے بھی پاک ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ نے کہا ہے پاک ہے اللہ کی ذات ہر اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں، سبحانہ و تعالی اما یقول الظالمون علوا کبیرا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کچھ ظالم بکتے ہیں اپنے منہ سے شرک کے کلمات، اللہ کی ذات اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔ وہ کلمات جن میں نفی آتی ہے کہ اللہ کی ذات سے کسی عیب کو دور کرنا، یہ کہلاتی ہے تسبیح۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالی نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیے، خدا کا کوئی ساجھا نہیں ہے، یہ جتنی چیزیں نفی کی ہیں نا، یہ ہے تسبیح۔ اور اثبات کرنا اللہ کی ذات پاک میں، اس بات کا مطلب اس کی پازیٹو سائڈ بیان کرنا، اس کی خوبیاں، یہ ہے ہم کہ اللہ کا علم ساری کائنات پہ حاوی ہے، اللہ کا اعلیٰ عبادت کے لائق ہے، اور اللہ کا اعلیٰ کی قدرت سب پہ ہے۔ یہ اس قسم کے جملے جن میں پازیٹو سائڈ ہے، یہ ہے خدا کی حمد، اور حمد اور تسبیح دونوں کو ملا کر بیان کرنا، یہ ہے تقدیس، اللہ کی پاکیزگی بولنا، اللہ کی پاکی مراد۔ تو انہوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور اللہ ہم بولتے ہیں آپ کی تسبیح، تحمید، اور اللہ آپ کی تقدیس ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو پروردگار اس انسان، یہ جو خلیفہ بن رہا ہے، یہ تو ایسی ایسی حرکتیں کرے۔
تسبیح اور حمد کو انہوں نے کہا دیکھیے کہ نصرت